اب میں بلا تاخیر ایسی شخصیت کو، ایسے عالم کو آپ کے درمیان مائک پر مدعو کروں گا، جن سے میری مراد حضرت مولانا احتشام الحق، جو آپ ہی کے علاقے کے ایک معروف عالم ہیں، مولانا احتشام الحق بسلی پڑا سے تعلق ہے۔ حضرت والا کا والیانہ تقریر خطاب ہوگا، اب تمام حضرات سماعت کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أراد أن يحدث ربه فليقرأ القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا 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 کثیرا۔ اے رب در سرکار کا دربان بنا دے، اے رب در سرکار کا دربان بنا دے، مجھ جیسے گداگر کو بھی سلطان بنا دے، مجھ جیسے گداگر کو بھی سلطان بنا دے۔ خالی ہے میرا ہاتھ بہت دور ہے طیبہ، بہت دور ہے طیبہ، اس منزل دشوار کو آسان بنا دے، اس منزل دشوار کو آسان بنا دے۔ مصروف رہوں صبح مشانات نبی میں، مشانات نبی میں، مصروف رہوں صبح مشانات نبی میں، مشانات نبی میں، دھڑکن کو قلم دل کو قلم دان بنا دے،
دھڑکن کو قلم دل کو قلم دان بنا دے، اے رب در سرکار کا دربان بنا دے، مجھ جیسے گداگر کو بھی سلطان بنا دے، اے صاحب قرآن تو ایک نظر کرم کر، تو ایک نظر کرم کر، اے صاحب قرآن تو ایک نظر کرم کر، تو ایک نظر کرم کر، بچوں کو میرے حافظ قرآن بنا دے، بچوں کو میرے حافظ قرآن بنا دے، اے رب در سرکار کا دربان بنا دے۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، اللہ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو قرآن کی نسبت سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستو، یہ محفل اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لگائی گئی محفل ہے۔ اس محفل کے بارے میں اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حفتہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ۔ ایسی محفل جو محفل اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لگائی جاتی ہے، جو محفل قرآن کے نام پر لگائی جاتی ہے، ایسے محفل کو فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور مسلسل ایسی محفل میں سکینت نازل ہوتی رہتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ محفل کے ختم ہونے پر فرشتے اللہ کے سامنے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم آئے ہیں قرآن کی محفل سے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر محفل لگائی گئی تھی، ایسے محفل سے آئے ہیں اور اللہ کے سامنے میرا اور آپ کا نام ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ایسے فرشتوں کو گواہ بنا کر اس محفل میں بیٹھنے والوں کے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، وہ فرشتے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، ایسے فرشتوں کو اللہ گواہ بناتے ہیں۔ گواہ بنا کر اللہ تعالی میرا اور آپ کا نام لے کر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، کتنی بڑی بات ہے۔ میں نے قرآن کریم کی چند آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے جس کا تعلق قرآن سے ہے، قرآن کریم سے ہے۔ اسی نسبت سے یہ محفل لگائی ہے، قرآن کی نسبت سے، حفاظ کرام کی نسبت سے، حافظ قرآن کی نسبت سے یہ محفل لگائی گئی ہے۔ میرے دوستو، یہ قرآن جو اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، نبی فرماتے ہیں فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی فضیلت تمام کتابوں کے اوپر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت تمام مخلوقات کے اوپر ہے۔ میرے دوستو، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے تقریباً آسمان سے 104 کتابیں
کتابیں نازل کی، کسی کو کلام اللہ نہیں کہا۔ توریت کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ انجیل کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ زبور کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم جو اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے، میرے دوستو یاد رکھو یہ قرآن اتنا مقدس کلام ہے، اتنا بابرکت کتاب ہے۔ اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر بندہ مومن چاہتا ہے، اللہ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، اللہ سے ہم کلام کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات چیت کروں، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو کھول کر دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائے۔ میرے دوستو یاد رکھو یہ کتاب اتنا مقدس کتاب ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے متعلق فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے جاتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف لام میم کے اندر 3 حرف ہیں، اگر کوئی بندہ الف لام میم پڑھ لیتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھے جاتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے ہم اسی قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا پاکیزہ کلام، ایسا مقدس کلام، ایسا متبرک کلام کہ جس کے نزول کا اللہ نے اتنا بہترین انتظام کیا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا رمضان جیسے مقدس مہینے کے اندر، بابرکت مہینے کے اندر۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ایسا پاکیزہ مہینہ، ایسا متبرک مہینہ، اس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا، رمضان کے مہینے کے اندر نازل کیا، مقدس مہینے کے اندر نازل کیا، بابرکت مہینے کے اندر نازل کیا، ایسے پاکیزہ مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، یہی وہ قرآن کریم ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا پڑھنا عبادت ہے، اس کا دیکھنا عبادت ہے، اس کی طرف نظر دوڑانا عبادت ہے، اس کی خدمت کرنا عبادت ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ جو قرآن کریم کی خدمت کرتے ہیں، قرآن کریم کو اپنے سینوں میں اٹھاتے ہیں، اپنے بچوں کے سینے میں اٹھاتے ہیں، یاد رکھو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے دوستو یاد رکھو میری زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، آپ کی زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ زمین اپنا جگہ چھوڑ سکتا ہے، پہاڑ ٹوٹ سکتا ہے، آسمان بدل سکتا ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان نہ بدلا ہے، نہ بدلا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک عالم دین، ایک طالب علم، قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا پڑھانے والا اگر کسی گاؤں سے گزر جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس گاؤں کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو چاند پور والے تم لوگ کتنے خوش نصیب ہو، تمہارے گاؤں میں مدرسہ ہے، اللہ کا کرم ہے، تمہارے گاؤں میں یہ ادارہ قائم ہے، یہ حافظ قرآن قائم ہے، یہ حافظ قرآن قائم ہے، رسول اللہ کے مہمان قائم ہے،
یاد رکھو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں علیکم بمجالس العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تبارک وتعالی یحیی الارض المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیت بماء المطر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم پر ضروری ہے کمپلسری علماء کی محفل کو لازم پکڑ لو. اگر تم علماء کی محفل میں بیٹھو گے علماء کی بات سنو گے یاد رکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس طرح بنجر زمین پر بارش گرنے کی وجہ سے پانی کی قطرات کرنے کی وجہ سے ہریالی اگاتی ہے اسی طرح اگر تم علماء کی محفل میں بیٹھو گے اللہ تمہارے ایمان کو تازہ کر دیں گے اللہ تمہارے ایمان کو بڑھا دیں گے. یاد رکھو اسی بنیاد پر یہ محفل لگائی گئی ہے قرآن کے نام پر یہ محفل لگائی گئی ہے. یہ قرآن جو اللہ کا پاکیزہ کلام جو اللہ کا بابرکت کلام یہ قرآن مٹنے والی چیز نہیں ہے اس کی حفاظت اللہ لیے ہے. یہی وجہ ہے جب جب قرآن نزول ہوا ہے دشمنان اسلام لگے ہیں قرآن کو مٹانے کے لیے قرآن کو ختم کرنے کے لیے دشمن مٹ چکے ہیں لیکن قرآن باقی ہے. یاد رکھو میرے دوستو دلی کے اندر آزاد ہند کے اندر چاندنی چوک کے میدان میں 3.5 لاکھ قرآن کے نسخوں کو جلایا گیا. کلکتے کے اندر 5 لاکھ قرآن کے نسخوں کو جلایا گیا لیکن قرآن آج بھی زندہ ہے قرآن آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ تھا قیامت تک زندہ رہے گا. واقعات کے اندر آتا ہے میرے دوستو ابھی قریب کا واقعہ ہے امریکہ کے اندر آگ لگی. آگ لگنے کی وجہ سے تقریباً 16,000 گھر جل کے راکھ ہو گئے لیکن اس میں ایک گھر ایسا باقی رہا ایک گھر ایسا رہا جس کو آگ نہیں چھو رہی ہے آگ جلا نہیں رہی ہے. لوگ پریشان ہیں لوگ خوف زدہ ہیں لوگوں کے اندر ہراس کا ماحول ہے لوگ پریشان ہیں. یہ کیسے گھر ہے جس کو آگ نہیں لگ رہی ہے یہ کیسا مکان ہے جس کو آگ نہیں چھو رہی ہے. جب اس گھر کا دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں تاپ کے اندر قرآن کریم رکھا ہوا ہے. میرے دوستو یہ قرآن کی اعجاز ہے یہ قرآن کی برکت ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کا گارنٹی لیا ہے. کسی مائے کے لال کے اندر یہ دم نہیں ہے کہ قرآن کو مٹا سکے. آئی دنیا کے اندر فرعون آیا قرآن کو مٹانے کے لیے مٹ گیا قرآن باقی ہے. کذاب آیا مسیلمہ کذاب آتا ہے قرآن کو مٹانے کے لیے قرآن باقی ہے. مسیلمہ کذاب مٹ گیا. یاد رکھو اللہ کے نبی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک علماء اکرام رہے گے اس قرآن کی بقا رہے گی. میرے دوستو میرے بزرگوں یاد رکھو یہ مدرسہ کا سالانہ چلتا ہے یہ مدرسہ کا پروگرام ہے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ مدرسہ ابو بکر صدیق کو مضبوط کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ مولانا عاشق الہی کے ہاتھ کو مضبوط کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ مدرسہ باقی ہے آپ باقی ہیں آپ کے دلوں کے اندر ایمان باقی ہے. جس دن مدرسہ ختم ہو جائے گا ہمارا ایمان دنیا ختم ہو جائے گا دنیا تہس نہس ہو جائے گا. جب تک مدرسہ قائم ہے اللہ کی مدرسہ کی بنیاد پر اللہ دنیا کے نظام کو چلائیں گے. قرآن کی بنیاد پر اللہ تعالی دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے. دوستو میرے بزرگوں ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. نویل کشور کا نام آپ نے سنا ہوگا سنے ہیں. نویل کشور کون تھا؟ ایک ہندو شخص تھا. اس کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا لیکن میرے دوستو وہ ایک کمپنی کا مالک تھا جو تاج کمپنی ہے جہاں قرآن کریم کو چھپایا جاتا ہے اس کا وہ مالک تھا. اس کے دل کے اندر قرآن کی عظمت تھی اس کے دل کے اندر قرآن کا قدر تھا. وہ یہ جانتا تھا کہ اللہ کا یہ کلام ہے مسلمانوں کا پاکیزہ کتاب ہے. جب بھی صبح سے وہ نکلتا تھا اپنے چھاپا خانے کے اندر اپنی کمپنی کے اندر تو وہ غسل کر کے پاک صاف کپڑا پہن کر وہ اپنے چھاپا خانے کے اندر جاتا تھا. اس کے دل کے اندر یہ عظمت تھی قرآن کی. جب اس کی انتقال کا وقت ہوتا ہے
دنیا سے چلا جاتا ہے، حجت الاسلام مولانا قاسم النانوتوی خواب میں دیکھتے ہیں کہ نویل کشور جنت میں لاٹھی لیے ٹہل رہا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی خواب میں پوچھ رہے ہیں کہ نویل کشور تم اور جنت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو کلمہ نہیں پڑھے تھے، تم تو ایمان نہیں لائے تھے، آج تم جنت میں کیسے ہو؟ نویل کشور یہ کہتا ہے مولانا میں نے قرآن کی خدمت کرنے کی وجہ سے میرے دل کے اندر قرآن کا عظمت تھا، جس کے نتیجے میں اللہ نے آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما دیا، آج میں جنت میں ہوں۔ میرے دوستو آپ لوگ ذرا دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اگر ہم اور آپ قرآن کی خدمت کریں گے، قرآن کریم کو دیکھیں گے، قرآن کریم کو پڑھیں گے، قرآن کریم سے محبت کریں گے، جو لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں ان سے محبت کریں گے تو یقیناً کوئی شک نہیں ہے ہمارے مغفرت کا ذریعہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس جلسے کو کامیاب سے کامیاب فرمائے۔ فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔